میری ایک پھپھو ہے جن سے گھر والوں کا جھگڑا ہے اور وہ ہم کو ملتی نہیں، تاہم جب میں دبئی تھا ان سے میرا فیس بک کے ذریعے رابطہ ہوا اور بات ہونی شروع ہو گئی۔ وہ کافی بورڈ لیڈی تھی، میں ان سے ہلکی پھلکی ڈبل میننگ باتیں بھی کر لیتا تھا۔ تو ایک دن میں ایک صبح اٹھا تو واٹس ایپ پہ ان کے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ تم ملنے آؤ، وہ لاہور رہتی تھی۔ تو میں اس دن اٹھا، تیار ہو کر لاہور ان سے ملنے چلا گیا۔ بائک پہ ہی میں ان کے گھر جا پہنچا۔ پھپھو کی عمر 45 تک ہوگی، ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ان کے شوہر کام کے لیے کراچی رہتے تھے اور ہفتے بعد واپس آتے تھے۔ ایک بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور ایک میٹرک میں تھی، باقی بچے 2 سال کے فرق سے چھوٹے تھے۔ پھپھو کو تو میں نے پہلے ہی فیملی فنکشن میں ہی دیکھا ہوا تھا، لیکن آج میں ان کو صحیح سے دیکھا۔ میری پھپھو کیا کمال تھی۔ الیکس لیک کے بعد سب بیٹھے، باتیں ہوئی، کھانا کھایا اور باتوں میں انہوں نے بتایا میری ایک اور پھپھو کی بیٹی کے بارے میں کہ اس کی شادی ہوئی دوبارہ، پہلے اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا اور اس سے ایک بچہ ہے، اور پھر دوبارہ شادی کی اس کے گھر والوں نے ایک بڈھے کے ساتھ، تو اس کے ساتھ بھی اس کا نباہ نہ ہو سکا اور ایک بچہ ہوا اور وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ اب وہ گجرات میں کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ پھپھو نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کچھ دن تک گجرات اس کے گھر جانا ہے، وہاں جا کر وہ مجھے کال کریں گی تو میں وہاں ان سے ملنے آؤں۔ میں واپس لاہور کے لیے نکل آیا۔ واپس لاہور آ کے میں اپنے اس کزن کے بارے میں سوچا کہ وہ بیچاری کتنی بدقسمت ہوگی جس کا گھر 2 بار اجڑ چکا ہے۔ کچھ دنوں بعد خالہ گجرات اس کے گھر چلی گئی اور مجھے کال کی کہ میں وہاں پر ان سے ملنے کے لیے آؤں۔ سردیوں کے دن تھے، میں اٹھا، نہا دھو کر 2 بجے ان کے محلے جا پہنچا۔ فون کر کے گھر کی لوکیشن پتہ کی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ گھر کافی گلیوں میں اندر کر کے تھا۔ تو کزن کا بیٹا مجھے لینے آ گیا۔ اس کے بیٹے کی عمر 14 سال ہوگی۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس لڑکے نے بتایا کہ پھپھو چھت پہ دھوپ میں ہے، تو میں اس کے ساتھ چھت پر چلا گیا۔ جب کچن کے پاس سے گزر کر اوپر جا رہا تھا تو وہاں ایک لڑکی نظر آئی جس پہ میں نے اتنا غور نہ کیا اور پھپھو کے پاس چلا گیا۔ پھپھو نے پہلے کی طرح مجھے جفی ڈالی اور مجھے مل کر نیچے چٹائی پر بیٹھ گئی جہاں کپڑے سلائی کرنے والی مشین پڑی تھی۔ پھپھو کی بیٹی جسے میں ملنے آیا تھا وہ چھت پہ آئی، جس کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جس کو میں آنٹی خیال کر رہا تھا وہ ایک 30 سالہ خوبصورت اور اونچی لمبی لڑکی تھی جو بالکل پھپھو کی جوانی کی کاپی لگتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے باتیں شروع ہوئی تو پتا چلا کہ اس کی شادی پہلے ہوئی تھی جب اس کی عمر 19 سال تھی اور اس میں سے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا تھا۔ پھپھو رضیہ کی نسبت سمیرا مجھے شریف اور اچھی لڑکی لگی کیونکہ اس نے اپنے سارے جسم کو اچھے سے کور کیا ہوا تھا اور اس کی نظریں بھی جھکی رہی، جس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے کوئی غلط خیال نہ آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے، تعلیم میٹرک تھی اسی لیے چھوٹے بچوں کو سنبھالتی تھی اور کچھ اس کے ابو بھی اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا گزارا اچھا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرتی ہے۔ اس ساری ملاقات میں پھپھو رضیہ نے مجھے اپنے دودھ دکھا دکھا کر گرم کیے رکھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس پر ابھی چڑھ جاؤں لیکن صبر کرنا پڑا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے میں سمیرا سے کافی فرینک ہو گیا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، اس نے کسی قسم کی کوئی بھی فضول بات نہیں کی تھی۔ یہاں وقت گزارتے گزارتے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، وہ یہ تھا کہ میں سمیرا کے ساتھ اپنی دوستی جو گرل فرینڈ تھی اس سے بڑھا لوں۔ شام ہوئی تو پھپھو نے بھی واپس لاہور جانا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا جو ابھی سال کا ہے وہ بھی ساتھ تھا، تو پھپھو نے کہا کہ ہم کو بھی لاری اڈے سے گاڑی پر بٹھاؤ تاکہ ہم لوگ بھی وہاں سے چلے جائیں، اور ان کے بیٹے کو بائک پہ آگے بٹھایا اور پھپھو میرے پیچھے جڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے یہ سفر کافی مزے کا تھا۔ جب میں نے اسے لاڑی اڈے جا کر اتارا تو خود ہی ٹکٹس لے کر دے دی۔ گاڑی نکلنے میں بھی ابھی تھوڑا ٹائم تھا تو میں ان کے لیے جوس لے آیا اور اپنے لیے بھی۔ باتوں باتوں میں پھپھو سے سمیرا کا نمبر مانگا تو پھپھو نے بجھتے ہوئے دے دیا اور سخت تاکید کی کہ ایسی ویسی کوئی بات نہ کرنا، وہ سیدھی لڑکی ہے۔ میں ان سے کہا پھپھو آپ بے فکر ہو جائیں، اور ان کو گاڑی میں بٹھا کر گھر آ گیا۔ اور پھر رات کو میں نے سمیرا کو ہیلو کا میسج کیا، لیکن کافی انتظار کے بعد جب آگے سے جواب نہ آیا تو میں نے کال ملا دی۔ سمیرا نے کال پک کی۔ سمیرا: ہیلو جی کون؟ السلام علیکم کزن، کیسی ہیں؟ سمیرا: ہو وعلیکم السلام جی، آپ کون؟ میں آپ تو بڑی جلدی بھول گئی ہے، میں عرفان ہوں، آج ہی تو ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ سمیرا: او اچھا، تو تم نے نمبر کہاں سے لیا میرا؟ تم نے میرا موبائل پکڑا تھا، تم نے اس میں سے نمبر نکالا میرا؟ ارے نہیں نہیں، ایسی عادت نہیں ہے، میں نے پھپھو رضیہ سے لیا تھا آپ کا نمبر۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا میرا کال کرنا تو میں بند کر کے نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ سمیرا: نہیں ایسی بات نہیں، بس میں کم لوگوں سے رابطہ رکھتی ہوں۔ خیریت سے لیا تم نے نمبر؟
جی جی خیریت ہے، بس آپ سے ملا آج بہت اچھا لگا اور تھوڑا دکھ بھی ہوا، آپ کی لائف میں اتنی تکلیفیں آئی۔ ایسے ہی میں نے کافی تعریفیں کی سمیرا کی کہ وہ اچھی ہے، پیاری ہے، اور آپ لوگوں کو تو پتا ہے عورت چاہے کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، تعریف کرنے والے مرد ان کو اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی بات چیت ہوئی اور فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد روزانہ میں رات کو سمیرا کو کال کرتا اور بات کرتا، کوئی غلط بات نہ ہوتی، بس کچھ اس کے دکھڑے سنتا اور کچھ اپنی محبت کے قصے سناتا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد اس نے اپنے گھر کے دروازے بھی میرے لیے کھول دیے۔ ہم اچھے دوست بن چکے تھے۔ پھر ایک دن میں اس کے گھر گیا تو بچوں کے لیے پیزا لے گیا، جو بچوں کو بھی بہت پسند آیا اور سمیرا کو بھی۔ فون پر تو اس سے میں کھل کر بات کر لیتا تھا، لیکن سامنے جا کر میری ہمت جواب دے جاتی تھی۔ انہی دنوں اس نے گورنمنٹ کا کام جوائن کیا تھا، پارلر کا کورس کرنے کے لیے، تو میری روٹین بن گئی تھی کہ میں اس کو روزانہ وہاں سے لیتا اور گھر چھوڑتا، تھوڑی دیر بیٹھ کے گھر آ جاتا، اور اس وقت میرا اور سمیرا کے علاوہ گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بچے ٹیوشن جا چکے ہوتے تھے، اور ابھی تک میرے ذہن میں بھی اس کے لیے کوئی غلط بات نہیں آئی تھی۔ میں اس کو کورس کی جگہ سے پک کرنے میں بھی صرف اس لیے جاتا تھا کہ وہاں اور لڑکیاں بھی ہوتی تھیں جو فل لائن دیتی تھیں۔